دوستو چین نے حال ہی میں ایک نئے اور پراسرار ونگ ان گراؤنڈ ایفیکٹ طیارے کی تصاویر سامنے لائی ہیں جسے بوہائی سی مانسٹر کا نام دیا گیا ہے۔ یہ طیارہ پہلی بار مکمل طور پر دیکھا گیا اور اس کی تصاویر چینی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ یہ طیارہ جسے ایکرانو پلین بھی کہا جاتا ہے ایک خاص قسم کا ہوائی جہاز ہے جو پانی کی سطح کے بالکل قریب یعنی چند میٹر کی بلندی پر اڑتا ہے۔ یہ زمینی اثر یعنی کہ گراؤنڈ ایفیکٹ کے اصول پر کام کرتا ہے جس میں طیارے کے پروں اور پانی کی سطح کے درمیان دباؤ والی ہوا ایک کشن بناتی ہے۔ یہ کشن طیارے کو زیادہ لفٹ یا اٹھان دیتا ہے اور ہوا کی ڈریگ کو کم کرتا ہے جس سے یہ تیز رفتار اور ایندھن کی بچت کے ساتھ اڑتا ہے۔ یہ طیارہ عام جہازوں سے مختلف ہے کیونکہ یہ نہ تو مکمل طور پر جہاز ہے اور نہ ہی کشتی ہے بلکہ دونوں کے کچھ خصوصیات کا امتزاج ہے۔ یہ نیا چینی ایکرانو پلین بوہائی سمندر کے کنارے کے ایک بندرگاہ پر دیکھا گیا جو جنوبی چینی سمندر کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے۔ اس کی تصاویر سب سے پہلے ایل چیسوٹر نے شیئر کی جنہوں نے اسے بوہائی سی مانسٹر کا نام دیا۔ اس سے پہلے اس طیارے کی صرف جزوی تصاویر سامنے آئی تھیں جن میں اس کا اگلا حصہ واضح نہیں تھا۔ اب مکمل تصاویر سے اس کے ڈیزائن اور خصوصیات کا بہتر اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس طیارے کا ڈیزائن کئی لحاظ سے منفرد ہے۔ اس کا جسم فلائنگ بوٹ ہل کی طرح ہے جو پانی پر اترنے اور اڑان بھرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کا پچھلا حصہ ایک بڑی وی شکل والی وی ٹیل کے ساتھ ہے جو ایکرانو پلین طیاروں میں عام ہے۔ سب سے نمایاں خصوصیت اس کے 4 انجن ہیں جو پروں کے اوپر نصب ہیں۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ جیٹ انجن ہے لیکن تصاویر سے یہ واضح نہیں ہے کہ یہ جیٹ ہیں یا پروپیلر۔ کچھ شواہد سے لگتا ہے کہ یہ ہائبرڈ الیکٹرک نظام بھی ہو سکتا ہے جو اس قسم کے طیاروں کے لیے موزوں ہوگا۔ تاہم تصاویر کی کم ریزولوشن کی وجہ سے یہ ابھی ایک سوال ہے۔ اس طیارے کا ناک کا حصہ جدید اور ایروڈائنامک ڈیزائن کا ہے جو اسے زیادہ مؤثر بناتا ہے۔ اس میں کمپوزٹ مواد کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا جو اسے ہلکا، مضبوط اور کچھ حد تک ریڈار سے بچنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اس کے جسم پر ایک بڑا دروازہ بھی دیکھا گیا ہے جو سامان لادنے یا لوگوں کو اتارنے چڑھانے کے لیے مفید ہوگا۔ یہ طیارہ ممکنہ طور پر ایک ٹیکنالوجی ڈیمونسٹریٹر ہے یعنی اسے نئی ٹیکنالوجیز اور ڈیزائن کے لیے جانچ کے لیے بنایا گیا ہے، یا یہ ایک چھوٹے پیمانے کا ماڈل ہو سکتا ہے جو مستقبل میں بڑے طیاروں کے ڈیزائن کے لیے استعمال ہوگا۔ یہ طیارہ چین کے دوسرے بڑے آبی طیارے AG-600 سے کچھ مماثلت رکھتا ہے جو سرچ اینڈ ریسکیو، سامان کی ترسیل اور دیگر مشنز کے لیے بنایا گیا ہے۔ تاہم بوہائی سی مانسٹر خاص طور پر ساحلی علاقوں میں استعمال کے لیے موزوں ہے۔ یہ پانی کی سطح کے قریب اڑنے کی وجہ سے زمینی یا سمندری ریڈار سے بچ سکتا ہے اور چونکہ یہ پانی کو نہیں چھوتا اسے آبدوزوں، بارودی سرنگوں یا دیگر سمندری خطرات سے خطرہ نہیں ہوتا۔ اس کی یہ صلاحیتیں اسے تصویراتی اور فوجی نقطہ نظر سے اہم بناتی ہیں۔ چین کے فوجی عزائم کے تناظر میں اس طیارے کا سب سے ممکنہ استعمال تائیوان کے ساتھ ممکنہ تنازع میں ہو سکتا ہے۔ یہ تیز رفتار سے فوجیوں، سامان یا ہتھیاروں کو تائیوان ابنائے کے پار منتقل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دور دراز جزائر پر سپلائی پہنچانے، گرے ہوئے پائلٹس کو بچانے یا حتیٰ کہ سمندری کنٹرول اور آبدوزوں کے خلاف کارروائیوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اگرچہ یہ شدید جنگی حالات میں زیادہ محفوظ نہیں ہوگا لیکن چین کے ساحلی علاقوں میں جہاں اس کا کنٹرول زیادہ مضبوط ہے یہ بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو اس ایکرانو پلین کی تاریخ سوویت یونین کے ایکرانو پلین سے شروع ہوتی ہے جو کولڈ وار کے دوران سوویت یونین نے بنائے تھے۔ سوویت یونین نے کیسپین سی مانسٹر اور لون کلاس جیسے بڑے ایکرانو پلین بنائے جو فوجیوں اور ٹینکوں کو تیزی سے منتقل کرنے یا اینٹی شپ میزائلوں سے لیس تھے۔ تاہم یہ ٹیکنالوجی کبھی بڑے پیمانے پر مقبول نہ ہوئی کیونکہ اس کے چیلنجز جیسے کہ بلند لہروں میں آپریشن کی مشکل اور محدود تدبیری صلاحیت تھی۔ اب چین اس ٹیکنالوجی کو جدید بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور ممکنہ طور پر اس نے سوویت ڈیزائنوں سے متاثر ہو کر یا حتیٰ کہ روسی ماہرین کی مدد سے طیارہ تیار کیا ہے۔ امریکہ بھی اسی طرح کا ایکرانو پلین پروگرام لبرٹی لفٹر پر کام کر رہا ہے جو بحر الکاہل کے وسیع علاقوں میں بھاری سامان اور فوجیوں کی ترسیل کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ یہ دونوں ممالک اس ٹیکنالوجی کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ سمندری لاجسٹکس اور تصویراتی نقل و حمل کے لیے ایک منفرد حل پیش کرتی ہے۔ یہ طیارہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے اور یہ واضح نہیں ہے کہ یہ صرف ایک تجرباتی ماڈل ہے یا اسے بڑے پیمانے پر تیار کیا جائے گا، لیکن اس کی تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین اپنی بحری اور فضائی طاقت کو بڑھانے کے لیے نئے اور غیر روایتی ٹیکنالوجیز پر کام کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں مزید تصاویر اور معلومات سامنے آئیں جو اس کے مقاصد اور صلاحیتوں کو مزید واضح کریں گی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبسکرائب فار مور۔